أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے کو. قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ بولے کیا تم ہنسی کرتے ہو ہم سے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے کہ دعا کیجئے ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو وہ گائے کیسی ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے اور نہ بن بیاہی. عوان بین ذالک، درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے. فافعلوا ما تؤمرون، اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، بولے کہ دعا کیجئے ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کیسا ہے اس کا رنگ. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، زرد خوب گہری ہے، اس کی زردی خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، بولے کہ ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے، دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم میں ہے. ان البقرۃ شابہ علینا، کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پالیں گے. قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، محنت کرنے والی نہیں کہ جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے کوئی داغ اس میں نہیں. قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب لایا تو ٹھیک بات. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب مار ڈالا تم نے ایک شخص کو پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو اللہ کو ظاہر کرنا تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ،
اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ بزرگان محترم، یہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ تقریباً 10 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی۔ آیت نمبر 67 یعنی 60 پر 7ویں آیت سے آیت نمبر 73، تقریباً 8 آیتیں ہیں، 70 پر 3ویں آیت تک کی یہ آیات ہیں جن کا یہ ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل میں پیش آئے ایک واقعے کو عبرت کے طور پر پیش فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک سرکش قوم تھی، ان کی سرکشی اور ان کی کجی اور ان کی بیجا سوالات اور ہٹ درمیاں کیسے ان کے لیے نقصان کا باعث بن گئی۔ اس واقعے سے پوری انسانیت کو عبرت ہے، اس واقعے میں عبرت ہے اور اس سے پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ ہوا کیا ہے؟ واقعہ یہ ہوا، مختلف تفسیر کی کتابوں میں مختلف طریقے سے یہ واقعہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کے پاس بہت سارا مال تھا، جائیداد بھی تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ لاولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بھائی کے کچھ لڑکے تھے جو سب تنگ دست تھے، غریب تھے، اور بعض نے اس واقعے کو دوسرے انداز سے بیان کیا کہ اس کی ایک لڑکی بھی تھی، کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، بس ایک لڑکی تھی اس کی۔ اب پھر اس کے بھائی کا لڑکا بھی ایک تھا، وہ غریب تھا۔ الغرض جو بھی رہا ہو، ایک مالدار شخص تھا، بہت مالدار تھا، جائیداد بھی تھی، مال و دولت بھی تھی۔ تو اس کے بھتیجوں نے چاہا کہ چچا کا مال ہمیں ملنا چاہیے۔ اب شیطان تو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے اس کے بھتیجوں کو یہ تدبیر سمجھائی، یہ چال ان کے دماغوں میں ڈالی کہ تم اپنے چچا کو قتل کر دو، پھر سارے مال کے جائیداد کے تم ہی مالک ہو۔ اس کا طریقہ یہ سمجھایا شیطان نے ان لوگوں کو کہ قتل ایسی جگہ کرنا کہ تمہارے اوپر اس کا الزام نہ آئے۔ چنانچہ 2 بستیاں، چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹے چھوٹے گاؤں بازو میں تھے، جس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے اس کے بازو علاقے کے قریب ان لوگوں نے اپنے چچا کو، یہ لوگ لے گئے اپنے چچا کو، وہاں جا کر کے قتل کر کے بازو بستی کے قریب ان کو اسے ڈال دیا اور چلے آئے۔ صبح کو دیکھا کہ ایک شخص مردہ پڑا ہے، لوگوں میں چرچا ہوا۔ یہ لوگ ظاہری طور پر اپنے آپ کو انجان بنائے ہوئے اپنے چچا کی تلاش میں نکلے۔ وہاں دیکھا تو لوگ جمع ہیں، پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ فلاں بستی کے قریب ہے، یہ لوگ اسی لیے ڈالے تھے۔ اس وقت قانون یہ تھا کہ جس علاقے کے پاس کوئی مردہ ملتا تھا اس علاقے والوں پر اس کی دیت واجب ہو جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے اس کے چچا کے بچے، اس کے بھتیجوں نے جا کر کے یہ کیا کہ اب یہ قتل تم لوگوں نے، ہمارے چچا کا قتل تم لوگوں نے کیا ہے، اس لیے اس کی دیت تم لوگوں پر واجب ہے۔ اس علاقے کے لوگوں نے بہت منت سماجت کی کہ یہ ہم نے ہرگز نہیں کیا ہے، بہت قسمیں کھائی۔ بالآخر یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دوسرا جو انداز ہے اس میں، اس شخص کی، وہ مالدار آدمی کی لڑکی بھی تھی، تو اس کے بھتیجے کی یہ خواہش تھی کہ میں اس بچی سے شادی کروں اور اس کے مال جائیداد کا میں مالک بنوں۔ اس نے چچا سے جا کر کے درخواست کی کہ مجھے آپ کی بچی سے نکاح کا ارادہ ہے، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو بھتیجے نے یہ کیا کہ جا کر کے چچا کو کسی تجارت کا بہانہ کر کے اس کے چچا کو لے کر گیا رات کو، اور مار کر کے اسی طرح بازو قریے میں ڈال کر کے آ گیا۔ الغرض
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب مقدمہ پہنچا، لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بڑی پریشانی میں ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، اب کہاں سے ایک نہ کردہ جرم کی ہم کیسے سزا بھگت سکتے ہیں؟ یہ غلطی ہم نے کی ہی نہیں، اگر کوئی ہم سے غلطی ہوتی تو پھر ہم لوگ اس کی کوئی راہ نکالتے، یہ غلطی ہم سے ہوئی نہیں، خواہ ہم پر الزام ہے اور ہمارے اوپر دیت بھی واجب ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے مسئلے کے حل کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدبیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں القاء فرمائی کہ ایک گائے ذبح کیا جائے، ایک بیل ذبح کیا جائے، اور ذبح کر کے اس کے گوشت کو جو مردہ ہے اس کے جسم پر ڈالا جائے۔ پھر ہوگا یہ کہ جیسے ہی اس کا گوشت مردے کے جسم پر ڈالا جائے گا، مردہ زندہ ہوگا اور جو حقیقی صورتحال ہے وہ بتلا کر کے پھر مر جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر کے اپنے قوم کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا، تو ان لوگوں نے کہا تم لگتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، کیسی گائے، یہ ایک مردے کے بارے میں تحقیق کرنا ہے، اس کا گائے کے ذبح کرنے، بیل کو ذبح کرنے اور اس کے گوشت کو لے جا کر کے مارنے سے کیا تعلق ہے؟ بالکل بے جوڑ ہے۔ ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو۔ یہ بقرہ کا جو لفظ ہے جس کی طرف یہ پوری سورت منسوب ہے، اسی واقعے میں جو لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے اس پورے سورے کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ بقرہ جو ہے، بقرتن کے معنی ہے گائے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ بقرتن جو ہے جنس پر بھی بولا جاتا ہے، چاہے وہ گائے ہو یا بیل ہو۔ آگے جس طریقے سے واقعہ بیان ہوتا ہے، آیات میں جس طریقے سے بات آتی ہے، اس اعتبار سے تو لگتا ہے کہ بیل ہے، وہ گائے نہیں ہے۔ آگے چل کر کے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کر، ایک بیل ذبح کر کے اس کا گوشت کیا کرو، جسم پر ڈالو۔ تو لوگوں نے کہا قالو، ان لوگوں نے کہا اتتخذونا ہزوا، کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق ہنسی کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی ایسا مذاق نہیں کر سکتا، کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ شریعت کی باتوں میں مذاق کرے۔ نبی علیہ السلام، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام ہنسی مذاق تو کرتے تھے، انسان تھے۔ آپ علیہ السلام بھی مذاق کرتے تھے، لیکن ایسا مذاق کرتے تھے جس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، جس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور یعنی کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی، جس میں دھوکہ نہیں ہوتا تھا۔ ان سب چیزوں کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ اب شریعت کا حکم ہے، اس میں کیسے جھوٹ بولیں گے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے پوچھا کہ کیا آپ مذاق کرتے ہیں، تو فوراً حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ تو جاہلوں کا کام ہے کہ اللہ کے حکم کے مسئلے میں مذاق کیا جائے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے حکم کو مان کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی بات کو مان کر کے وہ لوگ اسی وقت عمل کر لیتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ عجیب قوم تھی، وہ بات جلدی ماننے والی قوم نہیں تھی، تو ان لوگوں نے سوالات پر سوالات کیے، اور اسی طریقے سے ان پر تنگیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ لوگ ایک ایک کر کے سوال کرتے گئے، جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے ان پر تنگیاں بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ آپ آگے دیکھیے، ان لوگوں نے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اللہ سے پوچھئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا انہا یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کیسی ہونا چاہیے، اس کی رنگت کیسی ہو، وہ
وہ اس کی عمر کیسی ہو، اس انداز سے ان لوگوں نے سوال کیا. تو فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو نہ جوان ہو بالکل، نہ بالکل یعنی ابھی بالکل جوان جانور ہو جس کے ابھی بچے نہ ہوئے ہو، ایسا جانور بھی نہ ہو، نہ بالکل بوڑھی ہو، بلکہ اس کے درمیان کی عمر کی ہو. اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ارے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے کر لو. لیکن یہ قوم ایسے ہی ماننے والی نہیں تھی. آگے ان لوگوں نے پوچھا ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونھا، آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ اس کا رنگ، اس کی رنگت کیسی ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، پھر حضرت اللہ کا جواب ان کے سامنے پیش فرمایا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ وہ ایک ایسی گائے ہو کہ خوب گہرے رنگ کی پیلی ہو اور دیکھنے میں لوگوں کو اچھی لگے، خوشنما لگے، خوبصورت گائے ہو، دیکھنے والے کو بھا جائے، ایسی رنگت کی گائے ہو، ایسی رنگت کی گائے ہو یا بیل ہو. تو پھر ایک قید یہ بھی بڑھ گئی. پہلے تو نارمل کوئی بھی گائے بیل پکڑ کر کے ذبح کر لیتے تو کام چل جاتا تھا. اب جوان، اب ادھیڑ عمر کی گائے ہونی ہے اور اس میں بھی رنگت کی بھی قید آ گئی کہ اس طریقے کا رنگ ہونا چاہیے. پھر بھی یہ قوم مانی نہیں، اسی پر بس ان لوگوں نے اسی پر بس نہیں کیا. آگے پھر ان لوگوں نے سوال کیا ان البقرہ تشابہ علینا یبین لنا ما ہی، اس کی وہ کس قسم میں سے ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. تو فرمایا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر آپ اس مرتبہ صحیح صاف طور پر بتلا دیں گے تو پھر ہم کر لیں گے، انشاءاللہ کر لیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے معلوم کر کے فرمایا یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، محنت کرنے والی نہیں ہونی چاہیے کہ جسے رکھ کر کے زمین میں ہل چلایا گیا. یہاں اب ہل جو چلایا جاتا ہے، اسی طرح کھیتی کو پانی کی سے سینچائی کرنے کے لیے پہلے زمانے میں بیل کو بندھ دیتے تھے اور وہ اس کی رسی لے کر چلتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کا جو چرخہ ہوتا تھا وہ گھومتا تھا اور پانی ایک خاص طریقے سے کنویں سے نکالا جاتا تھا اور کھیتی کی سینچائی کی جاتی تھی، اس میں پانی پہنچایا جاتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زیادہ محنت کی ہوئی بیل نہ ہو، زیادہ محنت کیا ہوا بیل نہ ہو، زیادہ محنت کی ہوئی گائے نہ ہو، کھیتی میں اس سے محنت نہ کرائی گئی ہو، ایسا نہ ہو. اور فرمایا مسلمۃ، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہ ہو. اب قیودات پر قیودات بڑھ گئے. جب سوالات پر سوالات ان لوگوں نے کیے تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی اسی طریقے سے قیودات بڑھتے چلے گئے. تو پھر کیا ہوا، اب ان لوگوں کو پہلے تو آسان تھا، پھر ذرا مشکل ہوا، پھر ان کے سوالات کی وجہ سے اور مشکل ہوا، اب بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا. اب ان لوگوں نے ایسا جانور تلاش کیا. تلاش کرتے کرتے ایک آدمی کے پاس ایسا جانور ملا جو ان سارے قیودات اس کے اندر تھے. وہ زیادہ محنت کیا ہوا بھی نہیں تھا، وہ جوان بھی نہیں تھا، بوڑھا بھی نہیں تھا وہ جانور، اور اسی طرح اس میں وہ بالکل پیلے رنگ کا تھا جس میں کسی دوسرے رنگ کا دھبا نہیں تھا. اس طریقے سے جتنے شرائط تھے وہ سارے شرائط پائے گئے. اب ظاہر بات ہے کہ کسی چیز کا ڈیمانڈ ہو جائے تو اسی کے بقدر آدمی گریڈ کرتا ہے، اسی کے آدمی اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے. اس کی قیمت میں بھی وہ منہ مانگی دام لینے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں لوگ، گاہک اسی طریقے کا وہ دام بھی مانگتا ہے. تو کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جب اس سے وہ جانور پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایسے ہی نہیں دے سکتا، مجھے اس جانور کو تولو، یہ جتنے کلو کا بنتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ تمہیں مجھے سونا دینا پڑے گا. اب سوچو کہ ایک تو ایسا جانور تلاش کرے یہ خود ایک مشکل تھا، اب اتنی بڑی قیمت. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو چمڑا ہے اس کی تھیلی بناؤ اور اس تھیلی میں بھر کر کے دینار آپ دیں گے
تب جا کر کے میں جانور دے سکتا ہوں۔ اب بتاؤ کتنے پیسے لگیں گے اس میں، کتنا مال خرچ ہوگا۔ تو ایک عذاب سا بن گیا ان لوگوں کے لیے، ان کی سرکشی کی وجہ سے ایک معمولی سا واقعہ ان پر جو ہے بہت ہی مشکل ہو گیا۔ بالغرض وہ ان لوگوں نے اس کی قیمت چکائی، اس کی وہ قیمت دے کر کے وہ جانور خریدا، پھر ان لوگوں نے ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت اس پر مارا تو مردہ زندہ ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ کام میرے بھتیجے نے کیا ہے، یہ مال کی بنیاد پر اس نے یہ کام کیا ہے۔ پھر وہ بتا کر کے فوراً مر گیا۔ وہ جو انسان تھا، مالدار آدمی تھا، وہ اسی وقت انتقال ہو گیا اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک نفس کو، ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ایک دوسرے پر دھرنے لگے کہ یہ اس نے کیا، فلاں نے کیا، ہم نے نہیں کیا، دوسروں پر اسے دھرنے لگے، دوسروں پر اس کا الزام لگانے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تم جس چیز کو جو چھپاتے تھے اللہ کو اسے ظاہر کرنا تھا، اللہ نے حکم دیا اضربوہ ببعضها، اس کے بعد حصے کو مارو اس پر۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی قید کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ گائے کو، اس جانور کو زندہ کر کے اسی سے کہلوا سکتے تھے، یعنی اس انسان کو زندہ کر کے اسی سے کہلوا سکتے تھے۔ ایسا ان لوگوں کو ایسا کیوں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ سوال خود ایک غیر ضروری سوال ہے، اس سے ہمارا نہ ایمان کا تعلق ہے، کسی بھی چیز کا تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کیسی سرکش قوم تھی، یہ امت کو بتلانا مقصود ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ غیر ضروری سوالات جب کرتے ہیں، غیر ضروری باتوں میں جب پڑھتے ہیں تو اس طرح کی مصیبتوں میں ہمیں مبتلا ہونا پڑتا ہے، اس لیے امت کو غیر ضروری باتوں سے بچنا چاہیے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ یہ ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے ویسے ہی زندہ کر سکتے تھے، یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ کیسی سرکش قوم تھی، ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ ہوا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ تو ایک بات یہاں یہ ہے کہ غیر ضروری سوالات ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی گزارتے درمیان میں کوئی بات ہمیں پیش آ گئی، شریعت کا کوئی اہم مسئلہ پیش آ گیا، آپ اس کے بارے میں سوال کر لیں، کسی سے پوچھ لیں، اس کا جواب وہاں سے کسی عالم سے مل گیا، آپ کو اس پر تشفی ہو گئی، ختم۔ شریعت کی مصلحتوں کا سوال کرنا کہ ایسا کیوں ہے، نماز میں ایسا کیوں ہے، یہ ایک بندے کی شان نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس واقعے سے بھی یہ سبق ملتا ہے، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ فرمایا کہ دعونی ما ترکتم انما اہلککم من کان قبلکم کثرت سؤلہم، کہ چھوڑو، میں جو چیز بتا دوں اس پر عمل کرو، زیادہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس سے پہلی جتنی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی، اور فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب کسی بات کا حکم کروں تو جتنا کر سکتے ہو اس پر کر گزرو، اتنا عمل کرو، اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو، سوالات نہ پیدا کرو، غیر ضروری سوالات میں نہ لگو۔ لیکن حدیث پاک میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ انما شفاء العی السوال، کہ بیمار یعنی پیاسے کی تشفی سوال میں ہے، یعنی سوال آدمی پوچھتا ہے تب جا کر کے اس کا ڈاؤٹ کلیئر ہوگا، اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ہاں، علم میں اضافے کے لیے طالب علم سوال کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، طالب علم کو سوال کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ کے اندر ایک اچھی صفت یہ ہے کہ سوال کرے، اور جیسے ہی وہ سوال کرے گا اس کے سوال سے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا سمجھا ہے، بات کتنا سمجھا ہے، اس کے سوال سے ہی پتہ لگ جائے گا استاد کو بھی۔ تو
یہ ہے کہ بے ضرورت سوال ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، غیر ضروری سوالات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ حابیل و قابیل کا جو مسئلہ ہوا تھا، اس مسئلے میں اصل میں ان کے نسل میں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، جس سے شادی کرنے کے مسئلے میں ان لوگوں میں، دو بھائیوں میں، حابیل قابیل میں اختلاف ہوا تھا۔ اس بچی کا نام کیا ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس بچی کے سوال سے اس بچی کے نام سے اسے کیا مطلب ہے؟ یہ نہ اب کوئی مسئلہ ہے، نہ قبر میں اس لائن کا کوئی سوال کیا جائے گا، نہ قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا کیا بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کی اس لڑکی کا نام کیا تھا جس کے بارے میں حابیل و قابیل کو مارا گیا، پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ غیر ضروری سوال ہے۔ اسی طرح شریعت کے مصلحتوں کو جاننے کی کوشش کرنا کہ ایسا کیوں۔ حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص اسی طریقے کا سوال کرنے لگا، شریعت کی مصلحتوں کو پوچھنے لگا۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ تیری ناک سامنے کیوں لگی ہے، پیچھے کیوں نہیں لگی؟ تو وہ لاجواب ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مصلحتوں کو جانتے ہیں، جو بہتر تھا اللہ نے وہ کیا۔ ایک بندے کی ایک ملازم کی شان نہیں ہے کہ وہ سوال کرے۔ اب آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ کا کوئی بچہ ہے، آپ اسے حکم دیں کہ جاؤ دکان سے فلاں چیز خرید کر کے لاؤ، اس کا کام تو بس یہ ہے کہ وہ جائے گا اور لے آئے گا۔ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ آپ سے الٹا یہ سوال کرے کہ یہ چیز آپ کیوں منگا رہے ہیں۔ اس کا کام جب اگر وہ سوال کرے گا تو آپ اس پر ناراض ہو جائیں گے، تجھے کیا ضرورت ہے اس کی؟ اب بندہ جو ہے وہ اللہ کا نوکر ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ آقا جو ہے وہ بندے کا مالک، نوکر کا مالک تو ہے، لیکن نوکر کا پیدا کرنے والا خالق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے ہمیں آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں مصلحتوں کو تلاش کرنا۔ یہ جو لوگ اس طریقے سے شریعت کے رازوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں، اوامر شرعیہ کے رازوں میں اس کی مصلحتیں تلاش کرتے ہوئے جو لوگ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر ان کے عقل میں وہ بات آئے گی تو اسے مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اگر عقل میں بات نہیں آئے گی تو پھر عمل نہیں کریں گے۔ ہوتے ہوتے یہ لوگ بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے جا سوالات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت اور ان کی تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، کہیں ان کی زندگی میں کبھی کیوں کا سوال انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کا حکم ہوا بس وہ کرتے تھے، چاہے ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ان کی زندگی میں کبھی کیوں کا سوال نہیں ہوا، بلکہ کچھ بھی پوچھتے تھے، سوال جو بھی کرتے تھے اس میں دین و دنیا کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود ان سے سوال کرتے تو اپنی کم علمی کا وہ اعتراف کرتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے نشاور ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے پیش کرتے تھے۔ تو ہر بندے کی یہی شان ہر مومن بندے کی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات پر مصلحتیں اور اس پر سوالات نہ کرے، بلکہ جو چیزیں شریعت میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر فوراً عمل کرنے کی کوشش کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کے ذیل میں بتلائی گئی ہیں ان پر کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر